हाँ भाई, हिंदू के बच्चे किस धर्म को मानेंगे? जो उन्हें सिखाया जाएगा। और मुसलमान के बच्चे किस धर्म को मानेंगे? यार अच्छा, ये ईसाइयों के बच्चे किस धर्म को मानेंगे? अच्छा, तो ये किस खुदा को मानेंगे फिर? मतलब कि सब कुछ जो उन्हें सिखाया। अब अगर कोई हिंदुओं का पैदा होने वाला है, मुसलमान क्या पैदा हो जाए तो वो क्या करे? फर्ज करो वो हिंदुओं का पैदा हो के वो किसी और को रिलीजन, अपने हिंदू मजहब को मान रहा था, पैदा हो गया मुसलमान के अंदर, दूसरे जन्म में वो दूसरे 7 जन्म मानते ना हिंदू, दूसरे जन्म में वो मुसलमान किया पैदा हो गया, अब क्या करेगा? अब कौन से धर्म को, क्या किसको मार देगा? क्यों? उसको याद होगा दूसरे जन्म में वैसे? अच्छा, मानते हैं। तो हिंदू के बच्चे किस धर्म को मानेंगे? भाई वही बात, बच्चा, छोटा सा बच्चा भी कॉमन सेंस रखता है, बता रहा है क्या कि जो उन्हें सिखाया गया होगा। और ये सिखाया जाने वाली जो बात है, ये दुनिया के तमाम जो बच्चे माँ के पेट में जब क्रिएट हो जाते हैं और वो बाहर आ जाते हैं, साइंटिफिक सिस्टम के तहत जो भी सिस्टम चल रहा है जिसको खुदा ने बनाया हुआ है, तो वो बाहर जब आ जाते हैं अपने माँ के पेट से, तो वो किस रिलीजन को फॉलो करते हैं? जो उनको सिखाया जाता है। किस खुदा को मानते हैं? अपना असली खुदा जो उनको सिखाया बताया जाता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर खुदा के हवाले से, उनसे सबूत के हवाले से बात की जाए, सबूत उन्हें बल्कि दिखा दिया जाए अल्लाह के भी, तो वो कहते हैं, पूछते हैं कि क्या तुमने अपने माँ बाप से पूछा था कि वो तुम्हारे असली माँ बाप हैं? क्या तुमने सबूत देखे थे कि वो असली हैं तुम्हारे माँ बाप? उन्होंने कह दिया तुम्हारी माँ है तो मान लिया, उन्होंने कहा तुम्हारा बाप है तो मान लिया। तो यही तो सवाल मैं भी करता हूँ फिर आपसे और दुनिया के तमाम इंसानों से, कि जब बड़े हुए माँ के पेट से निकल कर, तो कभी अपने माँ बाप से पूछा कि ये जो तुमने हमें बता दिया था कि अल्लाह खुदा है, भगवान खुदा है, कृष्णा खुदा है, ये विष्णु, हनुमान, यावे, सीता वगैरह ये खुदा हैं, तो ये क्या है? ये खुदा है तो इसके सबूत कहाँ है? कहाँ लिखा है? वो लिखा तो बोलते तुम्हें किताबें दिखा देंगे, वो तो सबकी किताबों में लिखा हुआ है, तो किताब में लिख देने से थोड़ी को सबूत बने। मैं भी किताब लिख के 10 खुदाओं के अपने नाम जनरेट कर दूँ तो मान लोगे? नहीं मानोगे ना। लेकिन उनको मानोगे जो बचपन में सिखाए गए थे। तो भाई जो बचपन में सिखाए गए थे उनके सबूत कहाँ है? बचपन से जो सीख लिया मान लिया, वही धर्म मान लिया। तो क्या ये भी पूछा कि ये धर्म ही सच्चा कैसे है? इसका सबूत क्या है? इस धर्म के सच्चे होने का सबूत क्या है? इस खुदा के सच्चे होने का सबूत क्या है? कि अरे भाई, जब खुदा का सबूत नहीं तो उसके धर्म को क्यों माने? जो खुदा ही नहीं उसके धर्म को क्यों माने? और जो धर्म अपने खुदा को साबित ना कर सके, या जिस धर्म का खुदा खुद को साबित ना कर सके, उस खुदा को फिर क्यों माने और उसके धर्म को क्यों माने? तो हिंदू के बच्चे किस धर्म को मानेंगे? वो जो सिखा दिया। या मुसलमान के भी बच्चे यही करेंगे। लेकिन नेचर के जरिए जिसने साबित किया प्रैक्टिकली कि वो माँ के पेट से निकल के बच्चे किस खुदा की गवाही दे रहे हैं, किस खुदा के बारे में बता रहे हैं, किस खुदा के नाम की पुकार कर रहे हैं, वो है कि वो अल्लाह है। उन्होंने तो अल्लाह का नाम पुकारा, उन्होंने तो अल्लाह ही का नाम लिया, उन्होंने तो अल्लाह ही को ग्लोरीफाई किया। उन्होंने तो अल्लाह ही के बारे में प्रचार किया। तो उन्होंने माँ के पेट से निकलने के बाद अल्लाह का नाम कैसे पुकार दिया? कैसे बोला? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है यूसुफ खान और मैं साइन धरावी में रहता हूँ, 90 फीट रोड पे। 28 तारीख को यानी कि संडे वाले दिन रात को 1:45 पे मेरी बेटी पैदा हुई फहमीदा हॉस्पिटल में कुरला में। वो जैसी ही पैदा हुई अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुंह से रोते रोते निकलने लगा अल्लाह 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 अल्लाह, और उसने कम से कम 30 सेकंड या 40 सेकंड तक ऐसा बोलती रही अल्लाह 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 अल्लाह। मेरा माँ के पेट से निकला हुआ बच्चा तो कलाम नहीं कर सकता इंसानी जुबान में इस तरीके से वाज़ेह क्लियर अल्लाह 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 कहता ही चला है, नहीं होता। साइंस के उसूलों के ख़िलाफ़ है, लॉज ऑफ नेचर के अगेंस्ट है, फिज़िक्स के कवानीन के ख़िलाफ़ है। तो अगर वो कह रहे हैं तो कोई मारिकल हो रहा है ना, तो मारिकल है क्लियर क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी बच्चे माँ के पेट से निकलते हैं वो अल्लाह का नाम अगर पुकार रहे हैं तो इस्लाम से कोई कनेक्शन है उनका। हाँ, इस्लाम से कोई कनेक्शन है।
اور اللہ سے بھی ان کا کوئی کنیکشن ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی تو لنک ایسا ہوگا دنیا کے اندر. کیا کسی انسان نے بتایا کہ ایسا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس حوالے سے کوئی انفارمیشن دے کر گیا ہے؟ تو اگر کتابوں کو دیکھا جائے مذہب کی, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, عیسائی بنا دیتے ہیں, مجوسی بنا دیتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے, جب میں اس کی اگر ڈیٹیل بتاؤں, تشریح کروں, وہ یہی ہے کہ ہندوؤں کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہو جائے گا وہ اسے ہندو بنا دیں گے, اور مسلمانوں کے یہاں پیدا کوئی ہوگا تو مسلمان اس کو مسلمان بنائیں گے یا نہیں. سوال یہ ہے کیونکہ بچوں نے تو اللہ کی گواہی دی, اور میں نے بتایا کہ لنک اس انفارمیشن حوالے سے کسی نے انفارمیشن دی ہے تو 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب ہم دیکھ رہے ہیں 21ویں صدی کے اندر 1400 سال کے بعد آنے والے انسان 21ویں صدی میں جو پیدا ہو کے آ رہے ہیں, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اور ماں کے پیٹ سے نکل کے جو بچے ہیں 21ویں صدی کے اندر بہت سارے بچوں نے اللہ کا نام پکار کے دکھا دیا. مطلب پتہ یہ لگا کہ انہوں نے اللہ نے ان سے کچھ کروایا. خود تو نہیں بول سکتے, اگر خود کہہ رہے تو پھر دوسروں کے خداؤں کے نام لیتے, ایسا بھی نہیں, کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اللہ ہی کا نام لیا, مطلب کہ وہ پتہ لگا کہ ان کو کریٹ کرنے والا ماں کے پیٹ میں جو خدا ہے وہ اللہ ہے. اور یہ سب کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا, اور قرآن کے اندر ہے بہت, اس کے حوالے سے پوری تفصیل وغیرہ ہے, کیسے ماں کے پیٹ میں پروسیس ہوتا ہے وہ سب بتایا قرآن میں, کیسے بنتا ہے, کون بناتا ہے, کس نے کلیم کیے ہیں ماں کے پیٹ میں بچوں کی صورت تخلیق کرنے پر کہ وہ بناتا ہے, وہ اللہ نے کیے ہیں کلیم, دعوے اس کے ہیں. تو جس کے دعوے ہیں پریکٹیکل میں بھی اسی, پریکٹیکل ورلڈ میں, ریئل ورلڈ میں بھی اسی کے نام لیے گئے. تو جس کا دعویٰ ہوتا ہے ثابت کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, کسی اور کی نہیں. میرا دعویٰ ثابت کرنا میری ذمہ داری, آپ کا دعویٰ ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچے بنائے جا رہے ہیں وہ رام بنا رہا ہے, تو پھر ماں کے پیٹ سے نکلے بچوں کو رام کا نام پکارنا چاہیے, یا رام کو ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچوں سے اپنا نام بلوا کے دکھانا چاہیے, جو کہ رام نہیں کر سکتا, نہ رام نے کبھی کیا, نہ رام کبھی کر سکے گا. اسی طرح اللہ کے سوا جتنے بھی معبود بنا کے رکھے گئے ہیں اور پوجے جا رہے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. کلیئر کٹ. تو یہ کافی ہے ایک عقل استعمال کرنے والے انسان کے لیے کہ وہ اس چیز سے نکلے جو اس کو بچپن میں بتا دی گئی بغیر ثبوتوں کے, اور اس کو کہہ دیا کہ جی ان کو یہ دھرم مانو اور یہ خدا پوجو, پتھر کو پوج لو, پانی کو پوج لو, آگ کو پوج لو, مورتی کو پوج لو, ہوائی چیز کو پوج لو. یہ سب کیا ہے؟ جو خدا ہے وہ اپنا کنٹرول دکھائے نیچر پر, کنٹرول کر کے دکھائے, زمین و آسمان کے لشکروں کو کنٹرول کر کے دکھائے, موسموں کو کنٹرول کر کے دکھائے, نیچر کے قوانین کو بدل کر دکھائے, لاز آف نیچر, لاز آف فزکس کے جو لاز ہیں اس کے خلاف پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھائے. اللہ جیسے اپنے تمام نیک مسلمانوں کی لاشوں کو تر و تازہ سلامت رکھتا ہے قبروں میں بغیر کسی کیمیکل کے استعمال ہوئے. ٹھیک ہے, تو کسی بھی غیر مسلم کی لاش بنا کیمیکل استعمال ہوئے کوئی تر و تازہ محفوظ نہیں رہ سکتی, سڑگل جاتی, بدبو آ جاتی. اب کون کر رہا ہے یہ لاشوں کے ساتھ, کون کر رہا ہے؟ جس میں انسانی موت کے بعد سائنس کا قانون تو یہی ہے, سائنس کے لاس کے مطابق سڑنا گلنا شروع ہو جاتا ہے, بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ الگ بات ہے کوئی برفانی جگہ پہ ہو یا کچھ انوائرمنٹ ہو تو تب بھی اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نرم و ملائم و تر و تازہ خون وغیرہ کے ساتھ ہو, وہ سوکھ جاتا ہے. بہت سے دکھاتے ہیں کہ وہ ڈیڈ انکرپٹیبل ڈیڈ باڈی ملی, انکرپٹیبل, وہ کرپٹڈ ڈیڈ باڈی ہوتی ہے. کبھی غور سے دیکھنا, سوکھے ہوئے ڈھانچے, سڑے ہوئے ڈھانچے, سوکھے بالکل عجیب قسم کے, اور کچھ پہ کیمیکل لگا کے پھر وہ ماسک وغیرہ امبالمنگ کر کے ڈسپلے پہ لگاتے ہیں اپنی عوام کو دکھانے کے لیے کہ یہ ہولی ہیں, یہ گاڈ نے محفوظ کیے ہیں, جو کہ خود کر کے گاڈ پہ ٹھوپ دیتے ہیں. تو اتنی تو بددیانتیاں چل رہی ہیں مذہب کے اندر خدا کے طرف منسوب کر کے. تو کس پہ بھروسہ کرو گے بھائی؟ پریکٹیکل دیکھو, پریکٹیکل ورلڈ میں دیکھو. اور ہندو کے بچے کس کو مانیں گے؟ میں بتا رہا ہوں ہندوؤں کے بچوں کو چاہیے کہ جب وہ سن لیں جو کچھ میں بتا رہا ہوں, جو کچھ ثبوت میں پیش کر چکا ہوں اللہ کے فضل سے محمد ذیشان چینل پر, یا rightfulreligion.com ویب سائٹ پر دیکھ لینا, rightfulreligion.com جاؤ دیکھو. تو ہندوؤں کے بچوں کو چاہیے کہ اب وہ حقیقت کی طرف آئیں, نکلیں ان چیزوں سے باہر جو ان کو بچپن سے برین واش کر دیا گیا تھا دماغ میں. اور صرف ہندوؤں کا نہیں, دیگر اسلام کے سوا جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں, سب کے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اور وہ اگر عقل استعمال کر رہے ہیں, بچے تو سوالات کرتے ہیں, بچے تو پوچھتے ہیں, وہ تو اتنی کہانیوں پر نہیں چلتے, کوئی سنی سنائی کہانیاں زیادہ سنا دو, وہ تو ثبوت بھی مانگتے ہیں آج کل کے بچے. تو ثبوت کون دے رہا ہے؟ ثبوت اللہ نے تیار کرا دیے. تو دیکھ لو, جس نے کروائے پھر اس خدا کو مانو. ورنہ جو نشانیاں آئیں گی آگے, اور ابھی تک کورونا کے ذریعے اللہ نے ایک آندھی طوفان چلایا ہوا اپنے حکم سے, وہ نہیں سنبھل رہا سائنسدانوں سے.
ابھی تک بے بس ہیں, ابھی تک بے بس ہیں. اور کورونا سے امیون, کورونا بے اثر, ڈیوائن مسلم مین اللہ کے فضل سے یہ بات کر رہا ہے. کس نے دیا؟ اللہ نے دی یہ طاقت. پریکٹیکل ثبوت ہے. سائنس کے دور میں ہوں, وائرلیس کے دور میں ہوں, جیتا جاگتا انسان ہوں. نیچر کے قوانین کو بے اثر کرنے والا خدا کون ہے؟ اللہ ہے, اسی نے دی ہوئی یہ طاقت. تو یہی وجہ ہے کہ میں وائرلیس سروس بھی پرووائڈ کرتا ہوں علاج کے لیے. کوئی انکوریبل پیشنٹ ہو, کوئی انکوریبل ڈیزیز ہو کسی کو, دنیا بھر میں کہیں بھی ہو, اگر اسے وہ چاہتا ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے اللہ کی طاقت سے, تو وہ سروس لے سکتا ہے, کانٹیکٹ کر سکتا ہے. لیجنڈری فری لانسر پاورڈ بائی اللہ, بائی دا مرسی آف اللہ ان دا 21st سینچری. کیا ہے یہ؟ گھر پہ بیٹھے بیٹھے بغیر اسپتال وزٹ کیے, بغیر اسپتال وزٹ کیے, بغیر فزیکل میٹنگ کے, وائرلیس, ریموٹلی. کیسے ہوتا ہے یہ سب؟ اللہ ہے نا اس کائنات میں, وہ کرتا ہے. آگے سمجھ میں, اس انسان کے بس میں خود نہیں ہو سکتا وہ خود ہی کچھ کر لے اتنی زبردست قسم کی چیز, یہ اللہ کرتا ہے. تو سوچنا بہرحال اسلام کے حوالے سے تو بہت کچھ ہے سچائی پر. تو ہندوؤں کے بچوں کو مسلمان بننا چاہیے, اور جو ہندو مسلمان بن کر چھوڑ گئے دین اسلام, مرتد ہو گئے دوبارہ اس وجہ سے کہ ایتھسٹ نے کوئی دماغ خراب کر دیا تھا, تو انہیں بھی چاہیے کہ واپس کلمہ پڑھیں اور دین اسلام میں لوٹ کر آ جائیں اور اپنے آپ کو بچائیں. کیونکہ کفر پہ مر گئے اگر, تو ہمیشہ کے لیے جہنم تیار ہے, دردناک عذاب تیار ہے. اور جتنے بھی لوگ کفر پہ مر گئے ہیں وہ اس وقت جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. تو عقل مند انسان کو یہی ہے کہ وہ زیب نہیں دیتا وہ بیوقوفوں والی حرکت کرے اور خود کو مصنوعی خداؤں کی پوجا پہ لگا کے دنیا سے چلا جائے. ہر انسان اپنی زندگی میں اچھے کام کی طرف جاتا ہے, اچھی جاب, اچھی نوکری, اچھی بیوی, اچھے تنخواہ, اپ گریڈ کرتا ہے. تو اگر کسی نے بچپن میں کچھ سیکھ لیے تھے کچھ فالس بلیف, تو چاہیے کہ وہ اپنے فالس بلیف کو ریموو کرے اور نئے بلیفس کو انسٹال کرے, اور جو پرانا کچرا اس کو شفٹ ڈیلیٹ کرے ہارڈ ڈسک کے اندر سے, وائپ آؤٹ کرے, یا فیکٹری ریسیٹ کرے خود کو. اور فیکٹری ریسیٹ کرنے کے بعد اب اس خدا کی طرف آئے جس نے اپنے نام کو دکھا دیا, آئیڈینٹی کو دکھا دیا. دیٹس اٹ, ختم.